وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ توبہ کے بارے میں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ هذه السورة اکثر ایرادا لکلمۃ التوبہ۔ جی، اس سورہ میں توبہ کا جو لفظ ہے وہ قرآن حکیم کی ہر صورت میں آنے والے لفظ توبہ سے زیادہ ہے۔ پوری سورہ میں 17 مرتبہ توبہ اور اس کے مشتقات وارد ہوئے ہیں، 17 مرتبہ۔ اتنا زیادہ توبہ کا لفظ کسی اور سورہ میں نہیں آیا، اور تذکرہ ہے کافروں کا، منافقوں کا اور کچھ خاص مومنین کا جن سے ایک خطا سرزد ہو گئی تھی۔ بتائیں تک گویا 17 مرتبہ توبہ کا لفظ لا کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں جن کی صفات 55 بیان کی گئی اس سورہ کریمہ، اور کافر یہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ ریپیٹ کرتا ہوں، اس سورہ کریمہ میں جتنی بار توبہ کا کلمہ آیا ہے اتنا کسی اور سورہ میں نہیں آیا ہے۔ توبہ اور اس کے مشتقات اس سورہ کریمہ میں 17 بار آئے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن نشین کریں، اور دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ منافقین کی جو صفتیں ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا عیوب ہیں اور ان کے اندر کون کون سی صفتیں پائی جا رہی ہیں، وہ 55 صفتیں بیان کی گئی، 55 صفتیں، 55 صفتیں بیان کی گئی۔ تو مومنین وہ جن سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، اور منافقین اور کافرین۔ 17 مرتبہ توبہ کا لفظ لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافر اور منافق بھی توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول کر کے انہیں معاف کر دے گا۔ فَكَيْفَ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِمَنْ تَابَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْعُصَاةِ۔ تو جب وہ توبہ کرنے پر مشرکوں کو اور کافروں کو معاف کر دیتا ہے تو گنہگار مومنوں کو اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا اگر گنہگار مومنین توبہ کر لیں؟ مزین بھائی جی، اس سورہ کریمہ میں اور 11ویں پارے میں 2 بڑے بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے مسجد زرار کا۔ اس میں اجمالی طور پر اس واقعے کو بیان کیا گیا اور اس کی تفصیل احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ 2 قبیلے رہتے تھے، اور یہ 2 بھائیوں کی اولاد ہیں، اوس اور خزرج۔ یہ 2 بھائی تھے، مدینہ میں آ کر کے بس گئے تھے۔ قبیلے اوس اور قبیلے خزرج یہ 2 بھائیوں کی اولادیں ہیں، اور یہی آگے چل کر جب ایمان لائے تو انہی کو انصار کہا گیا۔ انصار یا تو قبیلے اوس کے ہیں یا قبیلے خزرج کے۔
تو قبیلے خزرج میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب، یہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو میدان احد میں لڑنے کے لیے چلے گئے، جبکہ انہوں نے رات میں اپنی بیوی سے شباشی کی تھی اور غسل نہیں کر پائے تھے، ویسے ہی میدان جنگ میں چلے گئے تھے اور شہید ہوئے۔ جب ان کی لاش سامنے لائی گئی تو دیکھا گیا کہ ان کا پورا بدن بھیگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے جن کو غسل دیا، یہ اس صحابی کا باپ ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، اور مدینہ کے لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خاص طور سے یہ جس قبیلے کا تھا خزرج کا، خزرج والے اس کے اوپر جان چھڑکتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کے لیے ایک تاج تیار کیا ہوا تھا اور اس کو پہنانے والے تھے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج مسعود مدینہ میں ہوا۔ اب اس کو چھوڑ کر کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی میدان میں اپنا حریف سمجھا، یہ تو میرا مقابل یہاں آ گیا، سب لوگ مجھے چھوڑ کر کے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو اس نے اپنے دل میں بغض اور کینہ لے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنے لگا۔ یہ وہی ہے جس نے جنگ بدر کے بعد قبائل قریش میں جا جا کر کے لوگوں کو جنگ کے اوپر ابھارا اور جنگ احد برپا ہوئی۔ دوسری جنگ جو ہوئی جنگ احد، یہ اسی کے بھڑکانے کی وجہ سے ہوئی، اور یہ وہ شخص ہے جس نے میدان احد کے اندر ایک گڈھا کھودا تھا، جس گڈھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے اور جس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ یہ اتنا خبیث آدمی تھا، لیکن جب اس نے اسلام کی ترقی کو دیکھا اور دن دونی رات چوگنی ایمان اور اسلام اور مومنین اور مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ وہاں سے بھاگ کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس چلا گیا، پہنچ گیا وہاں، اور وہیں سے اس کے خیال کے جتنے لوگ مدینہ میں تھے منافقین، ان سے کہا کہ مسجد کے نام پر ایک ایسا اڈا بناؤ جہاں سے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی جا سکے۔ یہ 12 لوگ تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی۔ مسجد زرار جو ہے کہاں بنائی گئی؟ تو بالکل مسجد قباء کے بازو میں، لی مجاوری مسجد قباء، مسجد قباء کے پاس ہی میں یہ مسجد بنائی گئی۔ اور عذر پیش کیا گیا تھا کہ کچھ بوڑھے لوگ ہیں جو مسجد قباء تک نہیں جا سکتے، تو یہیں پڑھ لے، بڑا طرح طرح کے آزار ان کے پاس تھے، انہوں نے مسجد بنا لی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، نماز پڑھ کر کے مسجد کا افتتاح کر دیں، ہم لوگ نماز شروع کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میں مشغول ہوں، جنگ سے واپس آنے کے بعد میں اس مسجد میں نماز ادا کر دوں گا اور تم لوگ نماز شروع کر دینا۔ جب آپ جنگ سے واپس ہوئے، ابھی مقام ذی اوان نہیں میں تھے، ابھی مدینہ نہیں آئے تھے، جبرائیل نے آ کر کے خبر دے دی کہ اللہ کے رسول، وہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اس کی یہ صفتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر کے اس کے اندر آگ لگا دو،
مسجد جلا دی گئی، منہدم کر دی گئی۔ یہ ہے مسجد زرار۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ان مسجد بنانے والوں کی نیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ قسم کھا کر آپ سے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ نیک ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہمارا ارادہ اس مسجد کو بنانے کا نیک ہے، اچھا ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ مسجد کس بنیاد پر بنائی گئی تھی؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ مسجد ضرار ہے، ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی۔ کیا مطلب نقصان پہنچانے کا؟ مضارۃ مسجد قباء، مسجد قباء کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ مسجد قباء کو تکلیف پہنچانا بولے تو مسجد قباء کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اگر 2 صف ہوتی ہے تو لوگ زیادہ ادھر آ جائیں گے، وہاں آدھی صف بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ ہے مسجد کے مصلیوں کو توڑ کر کے ناپاک نیت کے تحت کسی اور طرف کر لینا، یہ اس مسجد کو نقصان پہنچانے کے مرادف ہے۔ یہ ہے کہ جہاں 2 صف ہوتی ہے آدھی صف بھی نہیں ہوگی، تو یہ مسجد کو تکلیف پہنچانا ہے۔ کچھ لوگوں کو، کچھ مصلیان مسجد کو مسجد سے الگ کر کے کسی ایسی جگہ پر پہنچانا جہاں پر ایسے کام ہوتے ہیں جو خلاف کتاب اور سنت ہوتے ہیں، ایسی تمام مسجد زرار ہے۔ جی ایک تو یہ ہے مسجد قباء کو تکلیف پہنچانا کہ اس کے نمازی گھٹ جائیں، یہ ایک۔ وہ کفرن، مسجد میں کیا چیز بیان کرنی چاہیے اور مسجد میں کس چیز کی تشریح کی جائے، کس چیز کو پھیلایا جائے، بتایا گیا ایمان۔ اور یہ مسجد ایمان پھیلانے کے لیے نہیں، اسلام پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ کفر پھیلانے کے لیے، جو ایمان کا عین اپوزٹ ہے۔ مسجد ایمان پھیلانے کے لیے بنانی چاہیے، لوگوں کی ایمان کی اور توحید کی اصلاح کے لیے مسجد ہونی چاہیے، اور ایمان کا عین اپوزٹ کفر ہے، وہ مسجد کفر کی بنیاد پر بنائی گئی تھی۔ نمبر 3، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے کہ مسلمان بٹ جائیں اور ان کی وحدت ٹوٹ جائے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسجدیں جن کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو، یہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرتی ہیں، اور اتحاد کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اتحاد کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں۔ وہ مسلمانوں کے درمیان تفریق نہیں چاہتا۔ آج مسلمان کمزور ہیں اس وجہ سے کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں بڑی خوفناک تفریق ہے ان کے درمیان۔ کسی نے لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، کہ ان الشقاق یضعف الامم القویہ ویمیت الامم الضعیفہ۔ اختلاف جو ہوتا ہے مضبوط قوموں کو کمزور کر دیتا ہے۔ یضعف الامم القویہ، طاقتور لوگوں کو، طاقتور قوموں کو اختلاف کمزور کر دیتا ہے۔ وَيُمِيتُ الْأُمَمَ الضَّعِيفَةَ، اور کمزور قوموں کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ طاقتور قومیں کمزور ہو جاتی ہیں اور کمزور قومیں مٹ جاتی ہیں اس شقاق اور اختلاف کی بنیاد پر۔
آج مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان کی طاقتیں اسی اختلاف کی نظر ہو گئی ہیں، اور ان کی طاقتوں کا کوئی بھی مطلب جو سیاسی سطح پر یا ایمانی سطح پر کچھ بھی نہیں. تو یہ تفریق بین المومنین، مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، یعنی to create separation among the disbelievers، مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، یہ تفریق بین المومنین. هذا واحد. اچھا دوسرا، چوتھا کیا ہے؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ارصاد کا مطلب ہوتا ہے المعقل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سمتھنگ بیڈ بیس. اچھا جوائنٹ، لوگوں نے ناولوں میں پڑھا ہے. جوائنٹ کا مطلب ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہ جوائنٹ کا جہاں لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ایسی جگہ پر استعمال کر رہا ہے جہاں لوگ شراب کے لیے جمع ہوتے ہیں، کچھ خرافات کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے جوائنٹ کا ترجمہ دیکھا، جوائنٹ کا ترجمہ دیکھ لیں جوڑ، جوائنٹ کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ ملان، یعنی ملا دینا کسی چیز. ایک ترجمہ اس کا لکھتا ہے اڈا. یہ دیکھو اڈا، اڈا بہترین لفظ ہے اس کے لیے، جوائنٹ کے لیے بہترین لفظ ہے. معقل یعنی مضبوط مقام، کوئی مضبوط جگہ، اس کو کہتے ہیں ارصاد. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. You can say a base for supporting those who wage war against Allah and His Messenger. جی یہ مطلب وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی خوفناک سازش کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کوئی مضبوط جگہ بنائیں. یہ مسجد ان 4 صفات پر مشتمل تھی، اور یہ 4 اغراض خبیثہ اس مسجد کے بنانے کے پس پشت تھے. جی مسجداً ضراراً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. A bad base for supporting those who wage war against Allah and His Messenger. That's called irsad liman harab Allah wa rasulah. یہ مسجد گرا دی گئی. لہذا ان 4 صفتوں میں سے کوئی بھی صفت اگر کسی مسجد میں پائی جائے، مسجد مسجد ضرار ہے، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بہت پیارا ہے. جنگ تبوک میں نفیر عام ہوا، عام اعلان ہوا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں لڑنے کے لیے سب اس لشکر میں شریک ہوں جو رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمانڈر ان چیف تھے. اس جنگ میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں اتنے افراد شریک نہیں ہوئے تھے، اور لوگوں نے چندے کے اعلان پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، حضرت صدیق نے کیا دیا، آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی نے کیا دیا، سب آپ کو معلوم ہے، تفصیل دیکھ لیں. 3 لوگ تھے جن کی نیتیں صاف تھیں، بس ہم لوگ گھوڑے سے جانے والے ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، پیدل جا رہے ہیں لوگ، اگلے پڑاؤ پر پہنچ گئے، ہم لوگ گھوڑے سے وہاں پہنچائیں گے. آج کل کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ بھی گئے، وہاں سے واپس بھی آ گئے، یہ لوگ شریک نہیں ہو سکے. اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، نام نہیں لیا، ثلاثہ کا ہے، 3 the 3
وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وہ تین جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، ثلاثہ means three، تین جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی نہیں گئے تھے جو معذور تھے، ان کے پاس عذر موجود تھا، بچے نہیں گئے تھے، بچوں کے لیے جنگ ہے ہی نہیں، عورتیں نہیں گئی تھی، ان کے لیے ضروری نہیں ہے شریک ہونا، کچھ منافق تھے، وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر معذرت کرنے، ہم اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، ہم اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے کو ان کی اس حرکت سے شروع کیا ہے، یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف تو طرح طرح کے عذر معذرت کریں گے، دیکھو یہ یا تذرون الیکم، تو وہ عذر معذرت کرنے لگے، قسمیں کھانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ تین جو تھے، ان میں کون کون تھے؟ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ اور تیسرے مرارہ ابن ربیع، یہ تین لوگ تھے، انہوں نے کوئی عذر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پیش نہیں کیا، یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کوئی عذر نہیں پیش، ہم کوئی ایکسکیوز نہیں کریں گے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں، جیسا دوسرے لوگوں نے کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور خالی روتے تھے، صرف روتے تھے۔ کعب ابن مالک جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں گھر میں نہیں بیٹھا، میں مسجد میں آتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، کسی کو سلام کرتا تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا تو میں سوچتا کہ میرے سلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں، اور نبی جب ان کی طرف دیکھتے اور یہ دیکھنے لگتے تو نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، حالت یہ ہو گئی تھی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، زمین باوجود کی کشادہ تھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ یہ دیکھیں، مجھے بتا دو، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی۔ ارے نبی بات نہیں کر رہا ہے، صحابہ بات نہیں کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ دیکھتے تھے کہ آپ کے ہونٹ ہلے کہ نہیں، سلام کا جواب دینے پر مایوس ہو گئے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف۔ اللہ، 40 دن تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا، مضت 50 لیلہ ثم جاءت التوبہ، یعنی 40 دن گزر گئے۔ 40 دن جب گزر گئے تو ایک اور آرڈر آیا، کعب ابن مالک کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا، کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ کعب ابن مالک نے کہا افاطلقها، طلاق دے دوں؟ وماذا افعل، اگر رسول یہ فرمائیں کہ میں اسے طلاق دوں، طلاق دے دیتا ہوں ابھی۔ اللہ، کیا پیار تھا انہیں ایمان سے، اسلام سے، دنیا کی ساری محبتیں ہیج تھی رسول کی محبت کے سامنے۔ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رسول کی محبت اور دنیا کی محبت کیسے غالب ہوتی ہے؟ یہ دیکھو یہاں بتایا گیا کہ کیسے غالب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان سے کہو کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں۔ حضرت کعب نے کہا افاطلقها، طلاق دے دوں؟ اگر نبی یہ فرمائیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو میں طلاق دے سکتا ہوں۔ کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے لیے نہیں کہا ہے، یہ ہے کہ اپنی بیوی کے قریب مت جاؤ۔ انہوں نے جا کر کے اپنی بیوی سے کہا الحقی باہلک، میں کہ چلی جا، نبی کا حکم ہے، چلی جائے یہاں سے، اپنی بیوی سے الگ۔ کیا پیار ہے انہیں اسلام سے، ایمان سے اور اللہ اور اس کے رسول سے۔ اسے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی
کی اور ایمان اور اسلام کی اور توحید کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دینا اور دنیا کی تمام محبتوں کو مغلوب کر دینا. یہ مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب کر دینے کا. اچھا بیوی چلی گئی, ہلال ابن امیہ کی بیوی آئی, کہا کہ اللہ کے رسول ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, بہت طبیعت خراب ہے ان کی. ایک تو وہ ادھیڑ عمر کے ہیں, بوڑھے ہیں, اور شیخ زائع لیس لہ خادم, ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول بیمار ہیں تو حل تکرہ ان اخدمہ, وہ دیکھو آدمی ہے, وہ مرد ہے, عورت دیکھو کتنا پیار کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے. کہہ رہی اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا ہے کہ بیویاں الگ ہو جائیں, تو حل تکرہ ان اخدمہ, کیا میں اپنے شوہر کی خدمت کروں تو آپ کو ناپسند لگے گا؟ اللہ اکبر. یہ عورت یہ دیکھ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیز کیا ہے, شوہر کے ساتھ رہ کر اس کی خدمت کرنا یا شوہر سے الگ ہو جانا. کہا کہ اگر وہ بیمار ہیں اور بوڑھے ہیں تو خدمت کرو, لیکن قریب نہیں جانا اس کے, سمجھ گئے, قریب نہیں جانا اس کے. تو ان تین صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا. بیویاں جو تھوڑا بہت تسلی دے دیتی تھی وہ بھی چلی گئی. کیا حالت ہوئی ہوگی. اللہ 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 ارشاد فرما رہا ہے ان کی توبہ ایسی تھی. ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. کیا بات ہے, 50 دن گزرے, 40 دن گزرے تو بیویوں کو الگ ہونے کے لیے کہہ دیا, 50 دن گزرے جاءت التوبہ, توبہ کی آیتیں اتر گئی. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. میں جب مسجد میں آیا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کا سرخ ہو رہا ہے. میں بڑے ادب سے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مژدہ سنایا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں نہ دے دوں, جتنی پراپرٹی ہے میں سب اللہ کے راہ میں دیتا ہوں. کیسے لوگ تھے, اگر قرآن ان کے بارے میں ایسی بات نہ کہتا تو یقین نہیں آتا تھا کہ روئے زمین پر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے اس قدر محبت کرتے. بیوی کے بارے میں بات آئی تو کہا طلاق دے سکتا ہوں اگر رسول فرمائے. بیوی کے بارے میں حکم آیا اس سے الگ ہو جاؤ, الگ ہو گئے. توبہ قبول ہوئی تو کہا کہ اللہ کے رسول ساری جائیداد میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. یہ کیسے لوگ صاحب. واقعی جہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے, صحابہ کرام نے سکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے. انہوں نے سکھایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے, یہ بتایا انہوں نے. لہذا ان کے بھی بڑے احسانات ہیں امت کے اوپر, جن احسانات کو امتی کبھی بھول نہیں سکتا, فراموش نہیں کر سکتا. یہ ان 3 لوگوں کا واقعہ ہے, اختصار کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے, اور اس کی تفصیل احادیث میں ہے اور سیرت کی کتب میں. سورہ یونس شروع ہو رہی ہے, سورہ یونس. الف لام را, یہ حروف مقطعات ہیں. یہ در حقیقت چیلنج ہیں کہ یہ الف لام را یہ حروف تہجی ہیں, حروف مقطعات ہیں. انہی حروف سے, انہی لیٹرز سے تمہارے ورڈز, تمہارے الفاظ مرکب ہوتے. لفظ وہی ہیں جن لفظوں کو آپ قرآن میں دیکھ رہے ہیں, جن حروف سے لفظ بنتے ہیں انہی حروف سے وہ لفظ بھی بنے ہیں جو قرآن میں ہیں.
لہذا اگر یہ کلام الہی نہیں ہے تو تم بھی بنا کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ لیٹرز وہی ہیں، حروف وہی ہیں جن سے تم اپنی باتیں مرکب کرتے ہو۔ قرآن جیسی ایک آیت بنا کر کے دکھا دو۔ اللہ فرمایا یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک شبہ پیش کیا جا رہا ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کتنا پاک کلام ہے، پاک کلام۔ دنیا میں کوئی کتاب پڑھو، اس کتاب کے مقابل میں کوئی کتاب ٹھہرتی ہے کیا ایک لمحے کے لیے بھی؟ یہ کیا اسٹائل، کیا اسلوب ہے بات کرنے کا، بیان کرنے کا۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کافروں کو یہ شبہ ہے کہ ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ تمام ادوار میں تمام امتوں کو اپنے نبیوں کے بارے میں یہی شبہ تھا کہ یہ انسان ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ بشر ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آج ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے تو انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے کیا تھا؟ یہ بشر ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج شبہ کیا ہے؟ یہ رسول ہے، بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دیا گیا، انہیں تعجب ہے۔ اکان للناس عجبا، تعجب ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ لِأَنَّ الْجِنْسَ إِلَى الْجِنْسِ أَمْيَلُ وَأَقْدَرُ عَلَى التَّفَاهُمِ۔ ایک عقلی بات بیان کی گئی، کیا؟ اس لیے کہ ایک جنس اپنی ہی جنس کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے میں زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ جیسے کہتے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ جی، ہر چیز اپنی جنس کی طرف جھکتی ہے، عورت مرد کی طرف، مرد عورت کی طرف، کبوتر کبوتر کی طرف، باز باز کی طرف، کتے کتے کی طرف، وغیرہ وغیرہ، اپنے جنس کی طرف ہر چیز زیادہ مائل ہوتی ہے۔ لہذا اگر رسول کو بشر بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا یا بشر کو رسول بنایا گیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہے نا، اور ایک ہی جنس کا ہے اور ایک جنس دوسرے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ہاں، اس وجہ سے تمام رسولوں کو بشر ہی بھیجا گیا، یعنی تمام رسول جتنے ہیں ایسے بشر تھے۔ اچھا، آخر میں اعتراف کر رہے، دیکھو، قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، یہ رسول جادوگر ہے۔ اچھا، اور جو پیش کر رہا ہے قرآن کی شکل میں یہ جادو ہے، یعنی قرآن کو کہتے ہیں جادو، اور یہ جو پیش کرنے والا ہے قرآن کو یہ ہے جادوگر۔ ایک مفسر اس پر لکھتا ہے ھذا اعتراف منہم بأن ما سمعوا من القرآن خارج عن طوق البشر۔ کیا تفسیرہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اعتراف ہے ان کی طرف سے کہ جو قرآن انہوں نے سنا ہے ویسا قرآن یہ بنا نہیں سکتے، خارج عن طوق البشر، انسان کی طاقت سے خارج ہے، باہر ہے۔ تبھی تو جادو کہہ رہے ہیں اس کو، عام چیز ہے ہی نہیں، جادو کہہ رہے ہو، یعنی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ اگر جادو ہو تو جادو کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن معجزہ ہے، معجزے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے وہ منظر دیکھا کہ جادوگر میدان میں ہیں، انہوں نے اپنے جادو پیش کیے، اور ایک طرف نبی ہے اس نے معجزہ پیش کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ معجزہ سارے جادو کو نگل کر کے بیٹھ گیا۔ جی،
تو سحر مشکل کہ بکیفیت اعجاز رسد، سحر کی کیا اوقات، جادو کی کیا اوقات کے معجزے کی کیفیت میں پہنچے، سحر مشکل کہ بکیفیت اعجاز رسد، جادو بھلا معجزے کی حد میں، معجزے کی حد تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جادو جادو ہے، معجزہ معجزہ ہے، جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جا سکتا ہے مگر معجزے کا مقابلہ جادو سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ ہے یہ قرآن حکیم، اس وجہ سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا اعتراف ہے کہ ہم قرآن جیسی سورہ نہیں بنا سکتے، لہذا مانو نا کہ قرآن حکیم معجزے۔ جی اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس پوری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا ہے، ودن 6 days، یعنی 6 دن میں اللہ تعالیٰ۔ سوال یہ ہے کہ 6 دن میں کیوں بنایا؟ ان اللہ قادر علی خلق الکائنات کلھا، علی خلق السماوات والارض کلھا بلحظۃ واحدہ، ایک ہی لمحے میں اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کو بنانے پر قادر ہے، پھر 6 دن کیوں لگائے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے، اراد اللہ ان یعلمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ ہمیں سکھائے کہ کوئی بھی کام کرو تو غور و فکر کرنے کے بعد اور تدریج کے ساتھ کرو۔ اگر جلدی سے بنا دیتا ایک لمحے میں تو کہتے تھے اتفاقاً بن گئی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 6 دن میں ہم نے بنایا، تو پتہ یہ چلا کہ جو ذات قادر ہو کہ پوری کائنات کو ایک لمحے میں بنا سکتی ہو، اس نے 6 دن میں بنایا، اس کا مطلب اس کے بنانے میں کوئی حکمت ہے، اور آدمیوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ کوئی بھی کام کریں تو غور و فکر کے ساتھ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ کوئی کہہ سکتا تھا اچانک پیدا ہو گئی ہے، ایک لمحے میں ہو گئی، تو اتفاق کا نتیجہ ہے، دس از اے کوئنسیڈنس، یہ اتفاق ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اتفاقی نہیں، ایوری تھنگ از پلانڈ، ہر چیز کسی حکمت کے تحت، پلان کے تحت، کوئنسیڈنس کوئی چیز نہیں، اتفاق کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی کام کریں تو سوچ سمجھ کر کریں اور تدریج کے ساتھ دھیرے دھیرے کریں، عجلت میں کوئی کام نہ کریں، یہ تعلیم دی گئی، ورنہ اللہ قادر ہے کہ وہ 6 دن کے اندر کیا ایک لمحے میں اسے بنا سکتا ہے۔ ایک بہت پیاری بات کہی جا رہی، دیکھو سائنس کے طلبہ ہیں ہم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، کیا بات ہے، اس نے یعنی اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا ہے اور چاند کو نور۔ ما الفرق بین الضیاء والنور، ضیاء میں اور نور میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ ان مصدر الضیاء هو الشیء ذاتہ، وَأَنَّ النُّورَ لَهُ مَصْدَرٌ آخر كَالْقَمَرِ، کہتے ہیں کہ ضیاء کہتے ہیں جو روشنی ذاتی ہو، جیسے سورج، آگ کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ آگ کے اندر ہی بذات ہی روشنی ہے، اور سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوا اس لیے کہ سورج بذات خود روشن ہے، لیکن قمر کو نور کہا گیا اس لیے کہ اس کی روشنی سورج سے مستعار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سورج کی روشنی بذات اور قمر یعنی چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے، سورج سے مستعار ہے۔ اس کی سائنسی دلیل یہ ہے کہ اگر سورج اور چاند کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو حیلولت ارض کے سبب، چونکہ سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی لہذا چاند بے نور ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ کاسمک فیکٹ ہے، یہ کائناتی حقیقت ہے۔ جی یہ بتایا گیا، یہ کون بتا سکتا ہے؟ ایک امی بتا سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کلام اس ہستی کا ہے جو عرش پر مستوی ہے،
اشف مستقیم. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتفکرون. یہاں فکر کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن گرم ہوتا ہے کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی رات گرم ہوتی ہے. اللہ، یہ جو کبھی ہوائیں تیز ہو جاتی ہے اور کبھی ہوائیں سست ہو جاتی ہے، کبھی ہوائیں گرم ہوتی ہے کبھی ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ، تو جو اختلاف لیل و نہار ہے اس میں سوچنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کوئی تو ہے جو ان کو بدل رہا ہے. ارے بھائی کوئی چیز، بھائی روٹی ایسے رکھی ہوئی ہے، اب روٹی ایسے رکھی ہوئی ہے تو پلٹ دی گئی، تو ایک غور و فکر کرنے والا کیا ایک سادہ سا آدمی بول سکتا ہے کہ بھائی روٹی ایسے رکھی ہوئی تھی اس کو پلٹ دیا، کیونکہ پلٹنے والا موجود ہے، مقلب موجود ہے، وہاں پلٹنے والا موجود ہے. لہذا یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے، یہ دنوں کو لمبا کرنا، رات کو چھوٹا کرنا، رات کو بڑی کرنا، دن کو چھوٹا کرنا، یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے، کوئی ہے جو یہ سب کر رہا ہے. اتفاق کے نتیجے میں سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو غور کرتے ہیں. لآیات لقوم یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے. کہیں کہیں فکر کو اپیل کی گئی، کہیں کہیں تقوی کو اپیل کیا گیا. ایک عجیب و غریب آیت ہے، لے کر جاؤ. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. آج آدمی دیکھو کن کن لوگوں سے ملنے کی امید لگائے ہوئے ہے. بیٹا باہر ہے اس سے ملنے کی امید لگائے ہوئے ہے، بیٹی سے ملنے کی امید لگائے ہوئے، بیوی سے ملنے کی امید لگائے ہوئے، رشتہ داروں سے ملنے کی امید لگائے ہوئے، سب سے ملنے کی امید لگائے ہوئے، ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. یہ ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں. واطمأنوا بها، اور انہیں اطمینان ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہے. دنیا کہاں مرنے کے بعد کس کو کہاں جانا ہے، بس جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، اور ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. انجام اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھو. اللہ اکبر. آگے بتا رہا ہوں کیا ہے بات. ایک جگہ فرمایا گیا کہ کیا پیاری بات کہی گئی ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے حسین اعمال کیے ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ کا مطلب جنت. اللہ اکبر. جنت کا نام ہی رکھ دیا گیا دا بیوٹی، اس کا نام ہی ہے دا بیوٹی. دی اور حسنہ مینس بیوٹی، دا بیوٹی. یعنی اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں پوری کی پوری بیوٹیس مینر میں ہے، ایک دم پوری بیوٹیس ہیں، سب پوری بیوٹیفل. اس کا نام اتنی حسین ہے کہ اس کا نام ہی حسن رکھ دیا گیا ہے، حسنہ. اور یہ کن کو ملنے والی ہے؟ جن کے اعمال حسین ہوں. تو اعمال حسین ہو تو حسنہ ملنے والی ہے. تو حسنہ اگر لینا ہے، حسنہ کو پانا ہے تو حسین اعمال کرو. للذین احسنوا الحسنى، ٹھیک ہے، حسین اعمال کرنے پر حسنہ یعنی جنت ملے گی. وزیادہ، یہ جنت سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ یہ چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے حضرت صہیب رومی سے. وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إلى النظر
مسلم شریف کی یہ روایت جو کتاب الایمان میں ہے، حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا تریدون شیئا ازیدکم، ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور، کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، تریدون شیئا ازیدکم، کچھ اور چاہیے تو بولو. تو وہ کہیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ چہرہ سفید ہو جاتا. ہاں یہاں جن لوگوں کا رنگ کالا ہے گورا ہو جاتا وہاں علم تو وہی زوجنا، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے جی، جو کالے ہیں ڈائریکٹ گورے ہو جاتے ہو. علم تو بیز وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ اور ویسے بھی کالا آدمی ہو لیکن چہرے کے اوپر ایمان کی روشنی ہو تو کسی بھی گورے آدمی سے اچھا ہے جی. تو علم تبیض وجوہنا، کیا ہمارے چہرے تو نے سفید نہیں کیے، روشن نہیں کیے، اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا اور ہم کو جہنم سے نہیں بچایا؟ اللہ فرمائے گا ہاں وہ تو سب میں نے کیا لیکن ایک چیز رہ گئی ہے، دیکھنا چاہو گے؟ قال فیکشف الحجاب، اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اسے، اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اللہ اکبر. جنتیوں کو ایسا لگے گا جیسے جنت کی ساری نعمتیں دیدار الہی کے سامنے فیل ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی. من النظر الى ربهم عز وجل فما اوتوا شيئا احب من النظر الى ربهم عز وجل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گی. اور کون یہ بات نہیں سمجھتا ہے؟ پوری دنیا میں جو حسن بکھرا ہوا ہے، بعض مناظر، بعض کیا کہیں چلے جاؤ، یہاں جا رہا ہے آدمی وہاں چلا جا رہا ہے، واو ہاؤ پریٹی اینڈ ہاؤ بیوٹیفل سین از اٹ، یعنی یہ کتنا خوبصورت منظر ہے. واو. آپ کسی حسین منظر کو دیکھ کر کے متعجب ہو جاتے ہیں اور آپ کی زبان سے تعجب کے کلمات نکلتے ہیں. بتاؤ جس نے ان خوبصورت چیزوں کو بنایا ہے، تمام طرف جمال بھی کھیرا ہے، کتنا جمیل ہوگا، اندازہ لگاؤ. یہ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں، اس کو ابن رجب شرح حدیث لبیک اللہم لبیک ملائے ہیں کہ لو خیرت بین الجنت والرؤیت لخیرت الرؤیا. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ تم جنت لوگے یا اللہ کی رؤیت، اللہ کا دیدار، تم کو جنت چاہیے کہ اللہ کا دیدار چاہیے، تو میں اللہ کے دیدار کو اختیار کروں گا. میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار. اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ جنت چاہیے یا دیدار الہی تو میں دیدار الہی کو اختیار کروں گا اسے. کیا کہنے. اس بات کو ذہن نشین کر لو. اچھا ایک نقطہ اور ذہن میں رکھو، اس پوری سورہ کے اندر، سورہ یونس میں لفظ حق بار بار آیا ہے، تقریباً 23 مرتبہ ہے، 23 ٹائمز آیا ہے لفظ حق. لفظ حق اس سورہ کریمہ میں 23 بار آیا ہے، اور لفظ قل آپ کہہ دیجئے یہ 24 بار آیا ہے. دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، اللہ ہی حق، وَأَنَّ الْوَحْيَ حَقٌّ، وہی حق جی، وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ بَاطِلٌ، اللہ ہی حق ہے اور اس کی وہی حق ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی آپ سے کہا جا رہا آپ کہیے، مطلب یہ کہ اس حق کو آپ کھل کر بیان کر دیجئے اور کوئی لاگ لپیٹ مت رکھیے، کھل کر بیان کر دیجئے. ایک تو یہ حق ہے یعنی قرآن، رسول، وحی، اللہ کی الوہیت، سب حق ہے.
اس وجہ سے حق کو 23 بار لائے گئے اور یہ کہا کہ آپ کہیے. اس کا مطلب یہ ہے اس حق کو آپ علانیہ بیان کیجیے بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی لاگ لپیٹ. تو 23 مرتبہ حق آیا, 24 مرتبہ قل آیا ہے. سے یہ آپ بولیے. جی آپ بولیے. فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے بحر قلزم پر پہنچا. واقعہ آپ کو معلوم ہے. بنی اسرائیل نے دیکھا, کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے. جی سامنے فرعون اور اس کا لشکر ہے اور اس طرف دریا ہے, دونوں طرف موت کھڑی ہوئی ہے. کدھر جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس دریا میں راستہ دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دریا میں بنے ہوئے اس راستے سے نکل کر اس پار چلے گئے. اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب اس راستے پر آیا تو پانی جو پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا تھا آپس میں مل گیا. تو وہی راستہ نیک لوگوں کے لیے رحمت بن گیا اور وہی راستہ برے لوگوں کے لیے زحمت بن گیا ہے. دیکھیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی چیز کو رحمت بھی بنا سکتا ہے اور زحمت بھی بنا سکتا ہے. جی ایک بات یہ جب ڈوب گیا اللہ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج ہم تیرے بدن کو, تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ نکال دیں گے, ہٹا دیں گے, نجات دے دیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ فرعون مر گیا. ہاں ان کے دلوں میں اتنی دہشت بیٹھی ہوئی تھی اس ظالم کی کہ اس کے ڈوب کر مرنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فرعون مر گیا. اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو حکم دیا, پانی نے اسے اٹھا کر کے ساحل کے اوپر پھینک دیا اور لوگوں نے علامات کے ذریعے جانا کہ سچ مچ یہ فرعون ہے. جی آیت کریمہ اس طرح ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. آج ہم نجات دے دیں گے تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ. بدن مس لاش, بدن الجسد لا روح فی, جس کے اندر روح نہ ہو. تیرے بدن کے ساتھ ہم تجھے باہر نکال دیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں بنی اسرائیل کہ تو مر گیا ہے, اور ان کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب لوگ عبرت حاصل کریں. انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ زمین میں فساد پھیلانے اور ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ. ایک نکتہ اور بھی ہے اس سورہ کریمہ میں, وہ لے کر کے جاؤ, ذہن میں بٹھاؤ. پوری سورہ کریمہ میں آپ دیکھیں گے کہ حکم یہ ہے کہ ایمان کی طرف دعوت دی جائے, ایمان کی طرف دعوت دی جائے. ایمان کی طرف دعوت دینے کی بات کہی گئی ہے پوری سورہ میں. اور اس کے بعد خلائف کا ذکر کیا گیا ہے. خلائف یعنی خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی قوم ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر دوسری قوم لائی جائے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے, اگر تم اپنے ایمان کو درست کر لو تو اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مٹا کر تمہیں اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دے گا. یہ نکتہ یاد رہے کہ بار بار دعوت ایمان کی اس کا ذکر ہو رہا ہے, دعوت ایمان کی, اور ساتھ ساتھ خلائف کہا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جو مومنین مخلصین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظالموں کے مقام پر لا چھوڑے گا اور ظالموں کو مٹا دے گا. ایک نکتہ یہ معلوم ہے. یہاں پر دیکھو ایک لفظ اور بھی ہے, چلیے پہلے اس پر بحث کر لیتے ہیں. بہرحال آنے والوں کے لیے یہ نشانی بن جائے
لوگ یہ سوچیں کہ ظلم کا انجام اور زمین میں فساد پھیلانے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو لاش موجود ہے قاہرہ کے میوزیم میں، کیریو کے میوزیم میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کی لاش ہے جو ممیفائڈ نہیں ہے، وداؤٹ ممیفیکیشن، بغیر ممیفائنگ کے کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے۔ اس سلسلے میں کیا ہے؟ کیا وہ فرعون کی لاش ہے؟ اس سلسلے میں عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ اور حضرت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جزم کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ اس فرعون کی لاش نہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ وہی لاش ہو۔ ابن باز نے اور شیخ ابن عثیمین نے اتنا ہی کہا ہے کہ قطعیت اور جزم کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا یہ وہی لاش ہے۔ اس میں پروفیسر عبد المومن کی ایک کتاب ہے، لڑکے اگر پڑھنا چاہیں تو اردو میں دیکھ لیں ڈاؤن لوڈ کر کے، پروفیسر عبد المومن کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، قصہ فرعون و موسیٰ، ان کی ایک تحقیق ہے، آپ وہ تحقیق دیکھ لیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہے فرعون کی لاش وہی ہے۔ تو یہ فرعون کا واقعہ اور اس کے ڈوبنے کا واقعہ ہے۔ یہاں دیکھیے ایک لفظ اور بھی مقرر آیا ہے، الآن۔ الآن من کا مطلب ناؤ، ناؤ۔ اس کے اوپر ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہ جو الآن کہا گیا ہے، آن، لمحہ، یہ الفصل بین زمانین، دو زمانوں کے درمیان فصل کرتا ہے۔ یہ دیکھو یہ لمحہ، یہ سیکنڈ ہے، یہ سیکنڈ ہے۔ اچھا، یہ سیکنڈ جو ہے یہ جدا کرتا ہے اپنے پہلے والے لمحات کو اور بعد والے لمحات کو۔ جی، جو گزر گیا معدوم ہے، نتھنگ ہے، اور جو آنے والا ہے، جو ابھی آیا نہیں، وہ بھی معدوم ہے، اور جو آپ کو وقت ملا ہے ہی اقل من کر طرف، پلک جھپکنے کے برابر تمہیں وقت ملا ہے۔ تو فمن اضل ممن یبیع باقیا خالدا بمدت ہی اقل من کر طرف، تو کون ایسا گمراہ ہو سکتا ہے جو ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کی خاطر، ایک لمحے کی مدت کے لیے باقی کو چھوڑ کر جو ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کو اس لمحے کے لیے قربان کر دے۔ کتنا پاگل آدمی، نہیں سمجھا؟ فلسفیانہ بات کی۔ آن کا مطلب ہوتا ہے یہ اب، ناؤ، ناؤ۔ تو ناؤ کا مطلب یہ ہوا الفصل بین زمانین، دو زمانوں کے درمیان فصل۔ جی، یہ ہے، یہ فصل ہے، یہ آن ہے، یہ آن، اب جو ابھی ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ ہے یہ گزر چکا مزہ، اور اس کے بعد جو ہے لم یاتی، ابھی آیا نہیں، تو جو گزر گیا وہ بھی نتھنگ، معدوم ہے، اور اس کے بعد جو ابھی آیا نہیں وہ بھی معدوم ہے، وہ بھی معدوم ہی ہے۔ تو اب یہ جو بیچ میں ہے دو زمانوں کے، اتنا ہے جتنا کہ پلک جھپکنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ اب اتنی معمولی مدت کے لیے کوئی آدمی اپنی ابدی زندگی کو خراب کر دے، اس سے زیادہ پاگل اور اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا بات کی، سبحان اللہ و بحمدہ، کیا کلام ہے، کیا گفتگو ہے، کتنی باریک بات کہی گئی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، فسبحان من ھذا کلامہ۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کوئی عذاب کو دیکھ لے تو پھر اس وقت اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے۔ لیکن یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے اور یہ کہہ دیا کہ تم نے میری بات نہیں مانی ہے، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے ہی والا ہے۔ چلے گئے، قوم نے کہا ارے جو ہوتا دیکھ لیں گے، ایسے ہی بول رہا ہوگا، چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، کہتے چاروں طرف کالی بدلیاں،
اور ان بدلیوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، اور اس کالی بدلیوں نے پورے گاؤں کو گھیر لیا. کالی بدلیاں آئیں اور جن بدلیوں سے دھواں نکل رہا تھا، اور ان بدلیوں نے قوم یونس کی پوری بستی کو گھیر لیا. ڈر گئے، فوراً انہوں نے ٹاٹ وغیرہ پہن لیے اور بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، بوڑھوں کو لیا، اور ایک میدان میں جمع ہو کر کے زار و قطار رونے لگے. سب ایمان والے، پوری بستی کو لوگ ایمان لے آئے. وہی کہا اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی جس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے. جی اب سوال یہ ہے کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد عذاب ہٹ گیا ان کے ایمان لانے پر؟ کیا ہوا کیا تھا؟ تو اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاینت العذاب نہیں ہوا تھا، عذاب کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے، بلکہ علامت العذاب کو دیکھا تھا. ایک ہے عذاب کو دیکھ لینا اور ایک ہے عذاب کی علامتوں کو دیکھ لینا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہوتا ہے، ان الایمان لا ينفع عند حلول العذاب، عذاب آ جانے کے بعد، عذاب آ گیا اب ایمان نفع نہیں دیتا. اس کو ایمان استقرار کہتے ہیں، ایمان باس کہتے ہیں. عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا، ایمان استقرار ہے، مجبوری میں ایمان کا. تو عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان قبول کیوں ہو گیا؟ جواب دیا جا رہا ہے یہ اسی امت کے لیے خاص ہے. یہ خاص ہے اس لیے کہ ان کی توبہ ایسی تھی، تمام لوگوں نے مل کر توبہ کر لی. تو ہم نے اپنا قانون بدل دیا. کیا؟ کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان معتبر نہیں ہوتا. ہم نے عذاب دکھانے کے بعد جب یہ ایمان لائے تو ہم نے ان کا ایمان مان لیا. اس قوم کی خصوصیت ہے کہ ان دا معاینت العذاب، عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان مقبول نہیں ہوتا. لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا قانون بدل دیا اور ان کے ایمان کو مقبول گردانا. دوسرے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ یہ عذاب کا معائنہ نہیں تھا، بلکہ علامات عذاب کا معائنہ تھا. علامت عذاب دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئے. سو اس میں جو بھی آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. اور ایک چیز اور رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم ہے، نقطہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ اگر اس کو جہنم سے نکال کر دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تو سدھر جائے گا. اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بھیج دیا گا پھر بھی نہیں سدھرے گا، پھر بھی سدھرے گا نہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے علم کی وجہ سے معلوم ہو گیا تھا، اس کے علم میں تھا کہ یہ لوگ جس طریقے سے ایمان لائے ہیں یہ عذاب کو ہٹانے کے لیے نہیں بلکہ در حقیقت یہ ایمان لے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا، اس لیے کہ اس کے علم میں تھا کہ اگر ان کو پلٹ بھی دیا جائے تو یہ لوگ کبھی بھی ایمان کے باہر نہیں جائیں گے. یہ اللہ کو علم تھا. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کی خصوصیت ہے. اس کی تفصیل ہم سورہ صافات میں کریں گے انشاءاللہ. یہ کتنے لوگ تھے سب. جی یہ تھا 11ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ بھی اکثر بنا وجہ اداس، تھکا ہوا یا بہت کمزور محسوس کرتے ہیں؟ رکیے، دوائیوں کی طرف بھاگنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص نسخہ آزمائیں. اسے تلبینہ کہتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے. اور آج سائنس کیا کہتی ہے؟ جو یعنی بارلی میں ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو آپ کے برین میں ہیپی ہارمونز بڑھاتے ہیں. یہ ڈپریشن اور کمزوری کا قدرتی علاج ہے. تو آج ہی اس سنت طریقے کو اپنائیں، صحت بھی پائیں اور ثواب بھی.